للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا موضوع پردے کے شرعی احکام، آج اس کا پارٹ 2۔ تو آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اسلام عورت کو علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سی صحابیات نے علم حاصل کیا اور آگے بھی پہنچایا، لیکن تعلیم کے نام پر شرعی حدود ختم نہیں ہو جانی چاہیے۔ اگر تعلیم کے لیے باہر جا رہے ہیں تو شرعی لباس ہو، غیر ضروری اختلاط سے بچا جائے، خلوت سے بچا جائے، نگاہوں کی حفاظت کی جائے، گفتگو میں حیا ہو، ماحول میں فتنہ ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت کی خلوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو مگر اس کے ساتھ محرم ہو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کسی نامحرم مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ہونا جہاں دوسرا شخص موجود نہ ہو تو شرعی طور پر خطرناک اور ممنوع خلوت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حکم دفتر، گھر، سفر، ٹیوشن، آن لائن ملاقات اور دیگر حالات میں بھی فتنے اور خلوت کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا۔ خواتین کے لیے خوشبو لگانا اپنی ذات سے ممنوع نہیں، لیکن نامحرم مردوں کے درمیان اس انداز سے خوشبو لگا کر جانا کہ جس سے ان کی توجہ حاصل کی جا سکے تو شریعت نے اس سے سخت منع کیا ہے۔ اس لیے گھر میں شوہر کے لیے یا خواتین کے مجلس میں خوشبو استعمال کرنا الگ مسئلہ ہے، جبکہ نامحرم کے سامنے خوشبو کی نمائش سے بچنا ہر مسلمان عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ زیور اور زینت کا اظہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اس لیے نامحرموں کے سامنے زیورات، میک اپ اور جسمانی زینت کی نمائش سے بچنا چاہیے، خصوصاً باہر جاتے ہوئے ایسی زینت اختیار نہ کی جائے جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچے، ٹھیک ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کے آداب ایک عورت کے کیا ہوتا ہے؟ نیت درست ہونی چاہیے، اس کا شرعی لباس اختیار کیا ہوا ہو، خوشبو کی نمائش سے بچے، نگاہوں کی حفاظت کرے، غیر ضروری گفتگو سے بچے، نامحرم سے خلوت سے بچے، اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، باوقار انداز میں چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں، ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ اس آیت میں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو زینت کی غیر ضروری نمائش تک سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا پردہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ اسلام نے مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو اور عورت کو حکم دیا ہے کہ نگاہ نیچی کرو، ٹھیک ہے۔ مرد کے لیے بھی ستر ہے، حیا ہے، لباس کے احکام ہیں اور عورت کے لیے بھی ہے، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پردہ صرف عورت کے لیے ہے۔ دونوں اپنی شرعی ذمہ داری کے جوابدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پردے کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام کے ساتھ فرمایا یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے، پھر انہیں ایذا نہ دی جائے۔ پردہ عورت کو ذلت دینے کے لیے نہیں بلکہ حیا، عزت اور تحفظ کے لیے ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پردہ کرنے والی عورت بھی اگر کسی ظالم یا ہراسانی کا شکار ہو جائے تو اس ظلم کا نگاہ ظالم پر ہے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور پھر کیا ہے جی اس نے پردہ بھی کیا تھا پھر بھی ایک مرد اس کی طرف مائل ہوا، اس نے ظلم کیا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، زنا کیا یا جو بھی کیا، اس میں عورت کا قصور ہے؟ نہیں، پھر کیا ہے وہ ظلم کی شکار ہوئی ہے، اور اس ظلم کا گناہ کس پر ہے؟ ظالم پر، عورت پر نہیں۔ کسی عورت کے ساتھ بدسلوکی کو اس کے لباس کی وجہ سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گھر میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ گھر میں بعض اوقات نامحرم آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، کزن، گھر کے دوست، مہمان، مرد، کاریگر، ڈرائیور وغیرہ۔ ایسے افراد کے ساتھ شرعی پردے کی حدود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر یہ سوچنا کہ یہ تو گھر کا آدمی ہے کافی نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ محرم ہے یا پھر نامحرم ہے۔ بہنوئی اور دیور سے بھی پردہ جو ہے، بہنوئی یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ بہنوئی محرم نہیں ہے، اس طرح دیور بھی محرم نہیں ہے، اگرچہ وہ خاندان کا حصہ ہے لیکن نکاح کے اعتبار سے وہ نہ
نامحرم ہے، لہٰذا ان کے سامنے شرعی پردے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا پردہ کرنے والی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ ایسا سمجھنا درست نہیں۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے لیے باہر نکلتی تھی، مسجد بھی جاتی تھی، علم بھی حاصل کرتی تھی اور مختلف جائز کام انجام دیتی تھی، لہٰذا عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو ضروری کاموں سے نہیں روکا بلکہ شرعی آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، لہٰذا پردے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت دنیا کے تمام جائز کام چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پردہ اور نکاح۔ اگر کسی لڑکے کو لڑکی کا نکاح نہ ہوا ہو تو منگنی بھی ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں بناتی، منگنی کے بعد بھی دونوں نامحرم رہتے ہیں، لہٰذا غیر ضروری ملاقات، تنہائی، محبت بھری چیٹنگ، جسمانی تعلق، بے تکلفی سے بچنا ضروری ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ پردے میں سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے، لیکن شریعت صرف نیت نہیں بلکہ طریقہ دیکھتی ہے۔ اگر ایک شخص کہے کہ میرا دل صاف ہے اس لیے میں نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتی ہوں یا سکتا ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔ دل کی پاکیزگی کے ساتھ شرعی حدود کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، پھر فرمایا کہ لہٰذا حیا کمزوری نہیں ہے۔ حیا مسلمان عورت کی حیا جو ہے وہ مسلمان عورت کی خوبصورتی ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگ حیا کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ حیا کو پسند کرتے بھی ہیں، لیکن مومنہ کے لیے اصل معیار فیشن یا لوگوں کی پسند ناپسند نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر پردہ پہلے نہیں کیا تو اگر کسی بہن نے ماضی میں پردے کے معاملے میں کوتاہی کی ہے تو وہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، سچی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ آئندہ شرعی حدود کی پابندی کا ارادہ کریں اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں۔ اللہ کے لیے اٹھایا ہوا ایک قدم بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پردہ کرتے ہوئے ہم دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے۔ پہلی انتہا کیا ہے؟ پردے کو بالکل غیر ضروری سمجھ لینا، یہ جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ پردے کو بالکل غیر ضروری نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ پردے کے نام پر ایسی باتیں دین کا لازمی حکم بنا دینا جن پر واضح شرعی دلیل موجود ہو۔ ہمیں قرآن اور صحیح حدیث معتبر اہل علم کی رہنمائی کے مطابق چلنا چاہیے۔ فقہی اختلاف والے مسائل میں ایک دوسرے کو برا بھلا دینے کی بجائے ادب اور وسعت کی نظر سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چند اہم باتیں یاد رکھنے کے لیے کہ پردہ صرف دوپٹہ نہیں ہے، پردہ ہے آنکھوں کا، لباس کا، زینت کا، گفتگو کا، چلنے کا، خلوت سے بچنے کا، نامحرم سے تعلقات کی حدود کا، موبائل اور سوشل میڈیا کا، دل کی پاکیزگی کا۔ اب اختتامی نصیحت میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ہے کہ میری محترم بہنوں، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں پردہ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں یا اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر پردہ صرف لوگوں کے ڈر سے ہوگا تو لوگوں کے بدلتے ہی ہمارا پردہ بدل سکتا ہے، لیکن اگر پردہ اللہ کی وجہ سے ہوگا تو پھر ہم اکیلے میں بھی اللہ سے حیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لباس کو بھی پاکیزہ بنائے، ہمارے دلوں کو بھی پاکیزہ بنائے، ہماری نگاہوں کو بھی پاکیزہ بنائے اور ہماری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں دکھاوے کے پردے سے نہیں بلکہ دل کے تقوی والے پردے سے بھی آراستہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والی باحیا اور پاکیزہ مسلمان خواتین میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔